میرا نام رانی ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سمندری میں پیدا ہوئی ہوں۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سارے غم دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اس عمر میں جب بچے صرف کھیلتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا، میں نے اس وقت سے اپنی زندگی کو غم میں ہی پایا۔ میری ماں اور میں ہم دونوں نے زندگی کی ہر مشکل میں ہمت سے کام لیا، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس سے ہم دونوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ میری ماں بابا کے درمیان طلاق ہو چکی تھی جب میں صرف ایک ماہ کی بچی تھی۔ میرے باپ نے الزام لگایا کہ یہ میری بچی ہی نہیں ہے۔ بہت جھگڑے ہوئے، لیکن نوبت طلاق تک ہی جا کر رکی۔ میری ماں، جنہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میرے بابا سے شادی کی تھی، شاید پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ماں یہ بات کبھی زبان پر نہیں لاتے۔ انہیں لگتا کہ ان کی زندگی میں غم اس روز داخل ہو گئے تھے جس دن انہوں نے بابا سے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا، اور شادی کے کچھ دن بعد بابا میری امی کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے گئے تھے، اور امی کے ساتھ بہت کم رابطہ رکھا۔ کبھی کبھی فون پر بات کرتے اور بتاتے کام میں مصروفیت رہتی ہے، وقت نہیں ملتا بات کرنے کا۔ 6-7 ماہ بعد جب امی نے زبردستی ان کو گھر بلایا تاکہ ان کو یہ خوشی کی خبر دے سکیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں، گھر آتے ہی جب بابا کو بتایا تو انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے بچے کو میرا نام دے رہی ہو۔ میری ماں یقین دلاتی رہی، لیکن ان کو یقین نہ آیا۔ بابا نے ماما کو بولا تم یہ بچہ ضائع کر دو، نہیں تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کرنے پر امی راضی نہیں تھی۔ کاش امی تب بات مان لیتی تو شاید مجھے بھی ایسے غم نہ دیکھنے کو ملتے، لیکن امی نے بابا کو چھوڑنا منظور کیا، لیکن مجھے جنم دیا، اور اس وقت سے میری امی کی بری قسمت نے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، میں نے دیکھا کہ امی لوگوں کے گھر کام کرتی ہے، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، اس کام سے امی پیسے کماتی تھی اور میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ جب میں نے اپنی آنکھیں ٹھیک سے کھولی تو میں بھی امی کے ساتھ کام کرنے جاتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے وہ کرائے کا گھر نہیں تھا، ہم پر کسی نے ترس کھا کر ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ ہم لوگ ان کے گھر کا کام بھی کرتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، جو کام یہ لوگ بولتے ہم کرتے تھے۔ جن کے گھر ہم لوگ کام کرتے تھے ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میری ان کی بیٹی کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ اس کی امی نے مجھے بولا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رہا کرو، اس کے ساتھ کھیلا کرو اور اس کے ساتھ ہر وقت رہا کرو۔ میں اگر نہ کرتی تو مجھے وہ آنٹی مارتی تھی، اور جب میں امی کو بتاتی تو وہ بھی مجھے خاموش رہنے کو بولتی۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ اب میری امی بھی مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ ہم لوگ ان کی جگہ میں بیٹھے تھے اور ان کی بات ماننا مجبوری تھی۔ ایک دن مجھے ان کی بیٹی، جس کا نام صبا تھا، اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میں نے منع کیا تو اس نے دھمکی دی کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو وہ اپنے گھر میں بتا دے گی اور پھر اس کے گھر والے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ کیونکہ میری امی اس دھمکی سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے قریب ہی جنگل کی طرف لے کر جانے لگی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ جاتے جاتے ہم ایک جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ میں اس جھونپڑی کے پاس جاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میرے کپڑے بھی وہ نہیں تھے جو میں نے پہلے پہنے تھے۔ میں ڈر کر اٹھی اور امی سے پوچھا کہ میں ادھر کیسے آئی۔ امی خاموش رہتی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگتی۔ میں حیران کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ امی بھی کچھ نہیں بتاتی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ مجھے زبردستی لے گئی اور جیسے ہی ہم جنگل کے پاس پہنچتے، صبا میری آنکھوں پر پٹی باندھتی اور مجھے آگے لے جاتی، اور جیسے ہی ہم تھوڑا آگے جاتے میں اسی طرح بے ہوش ہو جاتی، اور میرے ساتھ وہ کیا کرتی تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ بس جب آنکھ کھلتی تو میں اپنے ہی گھر پر ہوتی، اور اسی طرح میرے کپڑے بھی بدلے ہوتے۔ میں امی سے پوچھتی کہ میں ادھر کیسے، تو وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ میرے ساتھ یہی ہوتا۔ نہ تو امی بات بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی مجھے پتا چلتا کہ میں ادھر جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک بات تو مجھے پکی تھی کہ امی جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
لیکن وہ مجھے بتاتی نہیں ہے، شاید ان لوگوں سے ڈرتی تھی۔ میں دن بہ دن بیمار پڑنے لگی تھی۔ میں روتی رہتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ کافی وقت گزر گیا اور میرا جسم نڈال ہوتا جا رہا تھا۔ میری امی بہت پریشان ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن امی سے بولا، آپ میری ماں ہو، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ امی آپ کو پتا ہے لیکن آپ مجھ سے چھپاتی ہیں۔ امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن پتہ نہیں امی کیوں چپ تھی، ان کو سب پہلے ہی معلوم تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اگلے دن صبا پھر آ گئی اور مجھے ساتھ چلنے کا بولا تو میں نے انکار کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ میں اب ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو امی اس بات پر مجھ سے غصہ ہوئی کہ تم جاؤ ساتھ۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گی، پھر چاہے آپ مجھے کچھ بھی بولے، میں آج آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ امی مجھ پر چلانے لگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور بولی، اگر تم اپنی ماں سے پیار کرتی ہو، اگر تم میری عزت کرتی ہو تو ایک ماں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، چلی جاؤ۔ میں ایک دم سے چونک گئی اور امی کی طرف دیکھنے لگ پڑی اور امی کی حالت زار ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی امی کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ امی کو کیا دکھ اندر سے ختم کر رہا تھا وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میری امی زندگی میں پہلے ہی اتنے دکھ دیکھ چکی تھی کہ اب ان کا جسم بھی دکھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے امی کے آنسو صاف کیے اور ان کو بولا کہ میں چلی جاتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے جو راز چھپا رہی ہیں اس کا میں پتہ ضرور لگوا کر رہوں گی۔ یہ بول کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آتے ہی میں نے دیکھا کہ صبا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے صبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر لے آئی۔ باہر آتے ہی میں نے صبا سے پوچھا، صبا تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو؟ میں روز ادھر جا کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، پلیز مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو۔ اگر تم بتا دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ روز جایا کروں گی اور کوئی بہانہ نہیں لگاؤں گی۔ صبا بولی، دیکھو رانی، تم کو بتانے والی بات نہیں ہے، اس لیے تم خاموش رہا کرو۔ میرے پاس تمہارے فضول سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اس لیے خاموشی سے ساتھ چلتی رہو۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر وہی ہوا، اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بعد مجھے ہوش آئی اور میں اپنے گھر پر تھی۔ امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ میں نے ان کو خود سے پیچھے کیا اور کہا، امی آپ بھی تو یہی چاہتی تھی نا، دیکھیں خوش ہو جائیں، میں دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہی ہوں، آپ خود مجھے اس کے ساتھ بھیجتی ہیں اور پھر خود ہی روتی ہیں بیٹھ کر۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے؟ مجھے بتا دیں، میں قسم کھاتی ہوں کہ آپ کی اس تکلیف کو ختم کر دوں گی۔ امی نے میری ایک نہ سنی اور پھر مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ مجھے شک ہو چکا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا یہی راز مجھے پتہ لگوانا تھا؟ لیکن کیسے کروں گی میں یہ سب کے سب مجھ سے چھپا رہے تھے، کون اس وقت میری مدد کرتا؟ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں پتہ کروا کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن صبح جب مجھے لینے کے لیے آئی تو میں جلدی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی اور میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے اس راز سے تو پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ میں جلدی سے صبا کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی ہم جنگل کے قریب پہنچے صبا نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جو پٹی یہ میری آنکھوں پہ باندھتی ہے اسی کی وجہ سے میں بے ہوش ہوتی ہوں۔ جیسے ہی صبا نے پٹی باندھی میں نے اسی وقت اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور ناک کو بند کر لیا۔ اس سے مجھے وہ دوائی جس سے میں بے ہوش ہوتی تھی وہ نہ چڑھی اور میں بے ہوش نہ ہوئی، لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد میں جان بوجھ کر گر گئی تاکہ اسے لگے کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اسی وقت صبا مجھے کھینچ کر ایک درخت کے نیچے لے گئی اور میرے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا۔ میں اب قریب تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ صبا بھی میرے ساتھ لیٹ گئی اور اس طرح سفید کپڑا اوپر لے لیا، اور اسی وقت ادھر کوئی بوڑھی عورت آئی اور اس نے ہم دونوں کے اوپر پتوں کی طرح کا کچھ پھینکنے لگی
اور منہ سے کچھ بول رہی تھی جیسے کوئی جادو کر رہی ہو۔ کچھ وقت تک یہ سب چلتا رہا اور اس کے بعد اس عورت نے صبا کو اٹھایا اور بولا بس کچھ دنوں کی بات ہے، تمہارے بدن کی ساری بیماریاں اس لڑکی میں چلی جائیں گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میرے تو جیسے ہوش ہی گم ہو گئے۔ خیر تھوڑی دیر بعد کچھ عورتیں آئیں اور مجھے اٹھا کر میرے گھر لے آئی۔ گھر آتے ہی امی نے جلدی سے میرے کپڑے بدلی کیے جو کہ گندے ہو چکے تھے اور پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگی۔ میں حیران تھی کہ امی کو پتا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے ثابت ہو چکی تھی کہ امی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور اب مجھے امی سے سب حقیقت پتا چلنی تھی۔ کچھ وقت کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور امی سے پانی مانگا۔ امی نے جلدی سے مجھے پانی پلایا اور میں اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے امی سے بولا امی آپ کو میری قسم آج آپ سب سچ بتائیں گی، مجھے بتا دیں کہ آخر آپ کو کیا پتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں یہ سب۔ امی خاموش ہو گئی۔ میں نے امی سے بولا کہ امی آج میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی اور میں نے آج دیکھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس لیے مجھے اب آپ سے بھی جاننا ہے کہ جو میں دیکھ کر آئی ہوں ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تو امی نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بولی بیٹا دیکھیں تمہیں ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو کہ صرف جنگل میں ایک عورت رہتی ہے وہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس وقت میں نے امی کو ساری حقیقت بتائی کہ بیماری مجھے نہیں اس صبا کو ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تاکہ اپنی بیماری مجھے دے سکے۔ میری امی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے کہا دیکھو رانی اب ہماری زندگی ادھر سکون میں نہیں رہ سکتی، ہمیں ادھر سے کسی طرح نکلنا ہوگا۔ ہم دونوں رات کے پچھلے پہر ادھر سے بھاگ گئے اور دور شہر میں آ گئے اور اب ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امی نے پولیس کو اس جنگل میں رہتی عورت کا بتا دیا جس سے اس عورت کو پولیس نے پکڑ لیا اور اسی دوران صبا کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اور وہ مر گئی۔ ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں آگے نہیں پتا کہ ہماری زندگی کیسے ہوتی ہے، کیا یہ دکھ کبھی ختم ہو سکیں گے، کیا صبا جیسی عورت ہمیں دوبارہ ملے گی تو نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔